السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہمارا اصلاح معاشرہ کا چھٹا سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اس سے پہلے بھی میں اتحاد اور اتفاق کے اوپر بات کر چکا ہوں، لیکن آج مجھے واپس سے اس بات کو اس لیے دہرانا پڑ رہا ہے کہ میرا وہی بیان سن کر گجرات سے ہمارے ایک بھائی نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ مولانا صاحب، آپ بات کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، مسلکوں اور جماعتوں سے اوپر اٹھ کر صرف ملت کے اور قوم کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، مگر ہمارے یہاں پر تو مسلک اور جماعتوں کے نام پر اتنا اختلاف ہے کہ مسلکوں کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کی دعوت میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ کچھ دیہاتوں میں لوگوں نے جماعتوں کے نام پر اپنے اپنے قبرستان بھی الگ بنائے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے قبرستان میں ایک دوسرے کی میت کو بھی دفن نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے رشتہ داری کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ غیروں کو مسلمانوں سے اتنی نفرت نہیں ہوگی جتنی وہاں پر مسلمان مسلکوں اور جماعتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کی ہجو کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو نیچی نظر سے اور حقیر سمجھنا یہ کیا جاتا ہے۔ میں نے جب اس بھائی کا میسج پڑھا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر آج کے زمانے میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو پھر آخر میں ہماری آنکھیں کب کھلنے والی ہے، جبکہ مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکے ہیں اور ہمارے لیے آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کو اختیار کریں، ورنہ میرے محترم بزرگوں، اسپین کی، رشیا کی، بخارا کی، سمرقند کی اور ایسے تمام ملکوں کی جہاں پر مسلمان ایک زمانے میں مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا اور جہاں پہ مسلمانوں کی طوطی بولتی تھی، آج دیکھو وہاں پر جا کے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جو مسجد ہے، مسجد قرطبہ، وہ اسپین کے اندر ہے، لیکن آج وہ مسجد جس میں کسی زمانے میں جس کے منبر پر جمعہ کا خطبہ دیا جاتا تھا اور جس میں 5 وقت اذان کی آواز گونجتی تھی، آج اس ملک کے اندر یہ حال ہے کہ آپ کو کوئی قبلے کا رخ بتانے والا بھی نہیں ملے گا۔ مولانا علی میاں صاحب نے اور مفتی تقی صاحب عثمانی نے اپنے اپنے سفر نامے میں لکھا ہوا ہے اسپین کے بارے میں۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا کہ ہم لوگ جب اسپین میں پہنچے تو ایک ہائی وے کے اوپر ہم لوگ رکے نماز پڑھنے کے لیے، گھنٹے ہو گئے لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ اس کو قبلہ بھی نہیں پتا۔ وہ ملک جہاں پہ مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، اور مفتی صاحب نے آگے لکھا کہ وہ مسجد قرطبہ جب ہم اس کے اندر گئے تو وہ مسجد جس میں اپنے زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے خطبہ دیا کرتے تھے اور بادشاہ وقت ان کے سامنے گردن جھکا کر جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کا بیان سنا کرتے تھے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے لوگ اس زمانے میں تھے۔ وہ مسجد جس کا جو اندر کا رقبہ ہے آج بھی دنیا کے اندر سب سے بڑا رقبہ مانا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس مسجد میں آپ 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ ہم نے 2 رکعت تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھنے کا جب ارادہ کیا تو سیکیورٹی گارڈ نے آ کے ہم کو روک دیا کہ تم یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ وہ مسجد جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی آج اس کو چرچ میں بدل دیا ہوا ہے۔ جس ممبر پہ کھڑے رہ کر امام صاحب خطبہ دیتے تھے اس ممبر کے اوپر آج صلیب رکھی ہوئی ہے، اور جس محراب میں کھڑے رہ کر نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھڑی ہوئی ایک پوری کی پوری مورت کھڑی کر دی گئی ہے اور اس مسجد کو گرجا گھر کے اندر بدل دیا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے جہاں پہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، آج اس ملک میں یہ حال ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج ہم اس ملک میں جہاں پہ رہتے ہیں اس وقت میں ہمارے لیے سخت ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کرتے ہوئے حضور کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو برداشت کیا، مشرکین مکہ کو برداشت کیا، منافقین کو برداشت کیا، کیا ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کو برداشت نہیں کر سکتے؟ مجھے ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے، ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کے زمانے میں
کچھ لوگ، میرے سامنے کی بات ہے، ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ ان کے پاس میں ایک اجتماع کے موقع پر شکایت لے کے پہنچے کچھ ساتھیوں کی، اور کہنے لگے کہ حضرت وہ ایسا کرتے ہیں، حضرت وہ ویسا کرتے ہیں، حضرت وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مجھے آج تک مولانا کا وہ جملہ یاد ہے، مولانا نے وہ شکایت لے جانے والے ساتھیوں سے کہا کہ بولے بھائی، ہمارے نبی نے یہود و نصارہ کو برداشت کیا، عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین کے سردار تھے ان کو برداشت کیا، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان اور عتبہ، ربیعہ، ولید، مغیرہ، شیبہ، ایسے تمام دشمنان اسلام کو اللہ کے نبی نے برداشت کیا، کیا تم اپنے ایک ساتھی کو برداشت نہیں کر سکتے؟ مولانا کا یہ جملہ کہنا تھا، تمام ساتھیوں کی آنکھوں میں پانی آ گیا، ساتھیوں نے کہا حضرت ہم کو معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، بس آخر میں یہی بات کہوں گا، آج ہم کو سب سے زیادہ ضرورت اتحاد کی ہے، اتفاق کی ہے، آپس میں پیار محبت کی ہے، اپنے دلوں کو بڑا کرنے کی ہے۔ دیکھو اگر ہمارے نبی کی زندگی اور سیرت ہمارے اندر آ گئی، مجھے اللہ کی ذات سے 100% امید ہے ہمارے یہ اختلافات بھی دور ہو جائیں گے، ہمارے یہ نظریاتی تنازعات بھی دور ہو جائیں گے، پھر آپس میں محبت پیدا ہوں گی، اتحاد آئیں گا، اتفاق آئیں گا۔ اللہ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دوسری درخواست آپ تمام لوگوں سے یہ ہے کہ میرے پاس میں وقت کی بہت زیادہ قلت ہے، اس لیے میں یہ میسج جو اصلاح معاشرہ کا ہے ہر گروپ میں نہیں ڈال سکتا ہوں، انڈیویجول یہ جتنے دوستوں کو مل رہا ہے وہ جتنے گروپ کے ممبر ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود ہی جتنے گروپ میں ڈال سکتے اس کے اندر ڈال دے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔